بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ملک کی بدلتی ہوئی لمحہ بہ لمحہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ سمجھ سے بالا کیا ہے، لیکن بالآخر ناظرین وزیر اعظم عمران خان کو غیر ملکی طاقتوں نے ان کے خلاف جو جال بچھایا تھا کافی حد تک موجودہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ گزشتہ رات 3 بجے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں معاہدہ طے پا گیا کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک میں ایم کیو ایم کے ساتھ اراکین حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے مسنگ پرسن تمام افراد دے گی، جو دفاتر بند گئے ہیں وہ کر کے دے گی، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایم کیو ایم کو وزارت اعلیٰ ایڈمنسٹریٹر بلدیات اور دیگر مراد دی جائے گی۔ ناظرین، اس سلسلے میں اہم ذمہ دار ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 1 مہینے سے ایم کیو ایم کی حکومت اور اپوزیشن سے مذاکرات چل رہے تھے۔ رات 3 بجے بلاول بھٹو زرداری اور فیصل سبزواری نے کیا کہ ہمارا اور ان کا پیپلز اپوزیشن کا اور ایم کیو ایم کو معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے اس ملک میں اس معاہدے میں اہم کردار غیر ملکی طاقتوں نے کیا ہے۔ ناظرین، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں غیر ملکی آقاؤں کو پاکستان کو دنیا کی غلامی سے نکالنے کے لیے ان کے خلاف غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، جس کا وزیر اعظم حتمی رہا تھا ملک سے وفاداری کے لیے۔ اب غیر ملکی طاقتیں ملک میں اربوں روپے انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اس کا الزام کل وفاقی وزیر اور خود وزیر اعظم لگا چکے ہیں۔ جبکہ اہم ترین خبر، وزیر اعظم عمران نے کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ کسی بھی صورت ڈر کے خوف کے، چاہے ان کی جان جاتی ہے، جائے حکومت جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ سڑکوں پر آئیں گے اور عوام کو سچ بتائیں گے کہ ان کو کس وجہ سے حکومت سے نکالا گیا۔ جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے اس کشیدہ حالات کی وجہ بہت ساری وزیر اعلیٰ پنجاب جن سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا عثمان بزدار ہے، جن کے بارے میں بلاول بھٹو، شہباز شریف، مریم کرشپ کے نہ صرف الزامات لگا چکی ہیں بلکہ نام بھی لے چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری اطلاع ہے کہ وہ کرپشن کے مبینہ الزامات میں کی خبریں بہت زیادہ ہیں جتنی انہوں نے کہی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں پریس کانفرنس کرے گی۔ ناظرین، اہم ترین خبر، آپ جانتے وزیر اعظم عمران خان 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوئے، تو اس الیکشن میں عمران خان صاحب نے ماضی میں 40 اور 35 سال رہنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چیلنج کیا اور اسٹیٹس کو اس کو توڑا، دونوں پارٹیوں کو شکست دی اور 155 اراکین اسمبلی ان کے ہوئے، جس پر انہوں نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی۔ ان میں ایم کیو ایم تھی، باپ تھی، کاف لیگ تھی اور جی ڈی اے تھی۔ 3.5 سال تک اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کو، عمران خان کو وزیر اعظم نہ مانا اور سلیکٹ کا دعویٰ دیا۔ ابتدا میں اس موقع پر کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا اور نیب نے سزا دے دی اور یہ مجرم پہلی دفعہ ثابت ہو گئے، جس پر نواز شریف، مسلم لیگ نون کے سدا بہار قائد، اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے یہ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانیاں دی۔ آج بھی اگر پاکستان قائم ہے تو صرف اور صرف اللہ کے بعد پاک فوج کی وجہ سے، کیونکہ ان کے افسر اور جوان بے لوث قربانیاں دیتے ہیں۔ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اس میں خصوصاً مریم نواز اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو ٹارگٹ کرتے رہے بار بار اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور موجودہ کور کمانڈر
پشاور کو، اور ان سے استعفیٰ بھی طلب کرتے رہے۔ عمران خان اس دوران اپنا وفاق میں لگے رہے، لیکن ان کے لیے نیب کا انہوں نے کام کیا اور نیب میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک نادانی میں یا جان جیسے انہوں نے سمجھا ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، انہوں نے ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جس کی نہ تو سیاسی تجربہ تھا، عثمان بزدار، نہ ان کو شعور تھا، نہ ان کی ایجوکیشن تھی، نہ ایڈمنسٹریٹر کا تعلق تھا، بلکہ انہوں نے لگتے ہوئے اور پی ٹی آئی سے بھی کوئی رشتہ نہیں تھا، مبینہ طور پر کرپشن کے ان پر بے پناہ الزامات لگے، جس میں ایک ہمارے صحافی اینکر بھائی ہے عمران خان، آج کل جو وی لاگ بھی کرتے ہیں سما میں ٹی وی، انہوں نے بھی ان کے کرپشن کے ثبوت عمران خان کو دیے۔ لیکن پنجاب میں اس وجہ سے ان کی گرفت کمزور ہوتی گئی، اور پہلے جہانگیر ترین گروپ بن گیا، پھر علیم خان گروپ بن گیا، پھر ایک اور گروپ بن گیا، اور وہ اپنی پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور دیگر وجہ سے کمزور ہوتے گئے۔ عمران خان اس دوران اکیلا جدوجہد کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس مافیا کا مقابلہ کرے اپوزیشن کا، لیکن اپوزیشن نے عمران خان کو نہ مانا اور پہلے پی ڈی ایم بنائی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے، لیکن پی ڈی ایم ناکام ہو گئی۔ اس پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان میں اختلافات ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہم کسی بھی صورت میں استعفے نہیں دیں گے۔ مختصر یہ کہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے، لیکن اپوزیشن کو ناکام ہوئی، لیکن اس میں عمران خان نے کافی دوست کھو دیے، یعنی کہ سب سے زیادہ ایک انہوں نے نہل اور کرپشن میں ملوث شخصیت کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دی مبینہ طور پر۔ پھر جہانگیر ترین ان کے ساتھی قریبی دوست تھے، وہ ان کا فاصلہ ہو گیا، علیم خان کا ہو گیا، اور وہ سارا ڈپینڈ پنجاب پہ کرتے رہے۔ پنجاب میں ان کے خلاف پارٹی تقسیم ہوتی گئی۔ بالآخر ناظرین، جب وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو اس پر غیر ملکی طاقتیں خبروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی جان کا دشمن ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم نے ساری عمر غلام رکھا ہے، یہ کیسا شخص وزیر اعظم عمران خان آ گیا ہے جو غیر ملکی طاقتوں کی بات نہیں کرتا، بات مانتا نہیں، ہم تو ایک ٹیلی فون کرتے تھے تو وہ سب کچھ دیتے تھے۔ اس پر کہا جاتا ہے حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کی تاریخ کے ایک بڑا جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جیب میں وہ خط ہے جس میں غیر ملکی طاقتیں عمران خان کی عدم اعتماد کو کامیاب کرا کے ان کی ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت نہ صرف ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس سے عمران خان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے دانستہ اور غیر دانستہ شخصیات بھی شامل ہیں۔ خط کو لہراتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا، یہ خط سیکرٹ ہے لیکن اس میں عدم اعتماد کو کامیابی کے لیے۔ اور کل پھر نہایت قابل احترام ہمارے دوست اسد عمر فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا خط اگر سپریم کورٹ چاہے تو دکھا سکتے ہیں، اس خط میں تمام حقائق شامل ہیں، اور اس خط میں لکھا ہے کہ عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یعنی کہ عمران خان کو گراؤ۔ اور اس خط میں فواد چودھری اور اسد عمر نے غیر ملکی مبینہ سازش میں سابق وزیر اعظم اور جو اس وقت ملک سے بھاگے ہوئے ہیں نواز شریف کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ ناظرین، یہ لمحہ با فکریہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاستدان ایک دوسرے کی حکومتیں بدلتے ہیں تو 100 دفعہ بدلے، اس میں کوئی اعتراض نہیں، اس کو آئینی طریقہ ہے، لیکن غیر ملکی سازشوں کے اعلیٰ کار بن کے ملک کے مفاد کے خلاف حکومتیں بدلنا ملک دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کی انکوائری انڈیپینڈنٹ نہ کی گئی تو یہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف زیادتی بلکہ ظلم ہوگا، اور اس کا ہر ایک کو جواب دہ ہوگا۔ کہ بات عمران خان کی نہیں، ایک وزیر اعظم کی نہیں، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی ہو، لیکن ملک کی دشمن جو پاکستان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں فنڈنگ کرتے ہیں، ایسے درندے جانوروں کے چہرے سامنے آنے چاہیے۔ ناظرین، اس دوران وزیر اعظم نے بہت تاخیر کر دی اور اپوزیشن اور حکومت میں مذاکرات کا دور تقریباً کم و بیشتر 1 مہینے سے چل رہا تھا۔ اس دوران آصف علی زرداری کو کہا جا رہا ہے غیر ملکی طاقتوں بھی اپنا فل اثر دکھا رہی تھی۔ کاف لیگ، نون لیگ کے ساتھ وعدے ولیدوں اور کئی معاملات چلتے رہے، سیشن چلتے رہے، لیکن بالآخر عمران خان کے ساتھ چلے گئی۔ لیکن اس دوران باب پارٹی، باب بلوچستان جو اس کی باب کے بارے میں باب کہا جاتا ہے، باب پارٹی ہے،
انہوں نے آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی شاہدین بگٹی نے بھی اپوزیشن یعنی آصف علی زرداری کی حمایت کا دوران کر دیا، اور 3-4 اور لوگ بھی اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ عمران خان کے پاس کوئی اتنے مخلص اور سنسیئر بہت زیادہ ساتھی نہیں تھے جو جا کے لوگوں سے بات کر سکے، اور دوسرا عمران خان صاحب عموماً لچک بھی نہیں دکھاتے۔ انہوں نے پرویز الہی کو بہت دیر سے آفر کی جب پانی خاصا تر گزر گیا تھا۔ گزشتہ رات ایک طرف تو ایم کیو ایم 3.5 سال سے حکومت کی ساتھی ہے، اور ان سے وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں اور لاتعداد مرات بھی لی ہوئی ہیں۔ حکومت اور آگے اور ایم کیو ایم کے مذاکرات بھی جاری رہے، اور درجنوں راؤنڈ ہوئے اور ختم ہو گئے، اور اپوزیشن سے بھی ہو رہے۔ اب کل رات 3 بجے غیر ملکی طاقتوں کی انٹرفیرنس کے بعد اپوزیشن جماعتیں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور ایم کیو ایم میں معاملہ طے پا گئے۔ اس پر وہ ان کو کامیابی کی صورت میں خبروں کے مطابق گورنر سندھ کا دیں گے، عمران خان کی حکومت کو الٹا کے ایڈمنسٹریٹر کراچی ایم کیو ایم کا ہوگا، خبروں کے مطابق ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد ہوگا، اور بلدیاتی آئین میں ترمیم کی جائے گی ایم کیو ایم کی مرضی اور خواہش کے مطابق، اور شپنگ کی مناظری دی جائے گی۔ رات 3 بجے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم اور فیصل سبزواری جو ایم کیو ایم کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے معاملہ طے پا گئے ہیں، اور آج تمام کی تمام قیادت کم و بیشتر کراچی چلے گئی، یہ کہا جا رہا ہے، جس کی آج پریس کانفرنس کریں گے، جس میں ایم کیو ایم اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کا اعلان کریں گے، اور موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ اگر نمبر گیم دیکھی جائے تو اس سے اپوزیشن کے پاس اس وقت نمبر گیم مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے 63A کا، اس کا بھی ابھی تک جواب نہیں آیا۔ لیکن اگر اب ناراض اراکین اور منحرف اراکین نہ بھی لے تو ابھی تک کی نمبر گیم کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جا سکتی ہے۔ ناظرین، عمران خان نے بلا شبہ ان پر کبھی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا، لیکن وہ ایک تو بدقسمتی ہے، اپنی ٹیم اچھی نہیں بنا سکے۔ ان کی ٹیم نے انہیں اتنا ڈیمیج کیا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ ان کے ارد گرد لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے عمران خان صاحب تک سچ آنے ہی نہیں دیا، اور عمران خان کو جھوٹ کے گیت دلاتے رہے۔ عوام اور وزیر اعظم میں فاصلہ کر دیا۔ عمران خان کے ویژن کے خلاف وہ کرپشن بھی کرتے رہے، اور انہوں نے اداروں میں اصلاحات بھی نہیں لائیں، اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ عمران خان ہو سکتا ہے ان چیزوں سے بے خبر رہے ہوں، لیکن بہت اینڈ پہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو عمران خان نے کاف لیگ کو ملانے میں، یعنی کہ پرویز الہی کو ملانے میں بہت دیر کر دی۔ اس وقت پانی گزر چکا تھا۔ اب باب جماعت ان کے ساتھ جا چکی ہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ جا چکی ہے، شاہجہان بگٹی دیگر، اور اب تک کی نمبر گیم کے مطابق اپوزیشن جماعتیں 172 کی بجائے 174 سے زیادہ نمبر حاصل کر چکی ہیں۔ اور آج اس صورتحال میں اگر کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے سارا، لیکن ایک اہم ترین خبر، وزیر اعظم عمران خان نے کہا وہ عدم اعتماد میں لوگوں کا فیصلہ مانیں گے، تاہم ایک سپریم کورٹ میں چل رہا ہے 63A کا اس کا، لیکن وہ گھر نہیں بیٹھیں گے اور عوام کو اپوزیشن کا گنوانا چہرہ بتائیں گے کہ کس طرح انہیں غیر ملکی آقاؤں کو انکار کرنے پر پاکستان میں ان کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی، اور اینڈ میں غیر ملکی طاقتوں نے جو انہیں خط لکھا تھا ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے، ان کی جان اور مال کو خطرہ تھا، وہ آخری وقت تک اپوزیشن کے خلاف جدوجہد کرتا رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں ایک دوسرے پر غدار، قاتل، ڈاکو، چور، ملک دشمن، اور ایون کہ ایم کیو ایم سندھ میں الگ صوبے کا مطالبہ بھی کر چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جن کے گرنٹر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے، اس کے گرنٹر کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف ہے، کیا ایم کیو اب کراچی کو الگ صوبہ بنائے گی؟ کیونکہ ایم کیو ایم سے اور پیپلز پارٹی کی پہلی لڑائی تھی کہ آپ نے ہمارے ایڈمنسٹریٹر کو بے اختیار کیا ہے اور کراچی کو الگ صوبہ بنایا۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں فی الحال غیر ملکی طاقتیں اپنا جال بچانے میں کامیاب ہیں، تاہم عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ بدلتی ہوئی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔
اب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے نمبر گیم میں اپوزیشن آگے ہے، تاہم کاؤنٹنگ تک آپ کو حقائق بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، اور غیر ملکی دشمن طاقتیں جو پاکستان کو نقصان کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے انجام پہنچائی جائے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے مخلص ساتھی کھو کر مفاد پرستوں کو ساتھ رکھا، اور آج وہ اکیلے ہی جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی سیاسی مائنڈ ہوتا تو ان کے لیے حالات اتنے خراب اتنی جلدی نہ ہوتے۔ بہرحال سیاست میں کوئی بھی بات ختمی کی نہیں جاتی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔